الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. چند آیتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اپنے رسالے میں ذکر کی، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی کی صفات منفیہ کا بیان ہے اور اسی کا اثبات، اور گفتگو اسی پر چل رہی تھی. میں نے پچھلے درس میں اس بات کو بتانے کی اپنی توفیق بھر یہ کوشش کی تھی کہ نفی و اثبات کے سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کا منہج یہ ہے کہ وہ اللہ جل وعلا کی صفات مثبتہ کو مفصل ثابت کرتے ہیں اور صفات منفیہ کو مجمل. اور یہ در حقیقت کتاب و سنت کے اندر وارد طریق و منہج کے بالکل موافق ہے. فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الَّذِي نَفَى عَنْهُ مَا نَفَى عَنْهُ مُجْمَلًا وَأَمَّا مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ فَقَدْ ذَكَرَ هذه الصفات مفصلا. اللہ تعالی نے خود نفی کو اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس بات کو تفصیل کے ساتھ. یہاں پر ایک بات کہ میں بتاتا چلوں کہ کتاب و سنت کے نصوص صفات کا تتبع کرنے والا، اس کا استقراء کرنے والا اور اس میں غور و تأمل کرنے والا یہ بات اچھی طرح سے جان سکتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مثبت صفات زیادہ وہی کثیر اور صفات منفیہ سلبیہ وہ کم ہیں. چنانچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر تفکر اور تدبر اور تأمل سے کام لے اور یہ جمع کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات میں صفات مثبتہ اور اللہ تعالی کی صفات منفیہ کا اگر ایک چارٹ تیار کرے تو یہ یقیناً وہ دیکھے گا کہ صفات مثبتہ زیادہ اور صفات منفیہ کم. فهذا هو منهجنا نحن اہل السنہ والجماعہ. کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نفی و اثبات میں اہل بدع، اہل غیب و ضلال، فرق کلامیہ والوں کا
منہج و طریق کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو یوں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بدعات، اہل بیع و ضلال، متکلمین، فرق منحرفہ بلا استثناء مجموعی طور پر سب کے یہاں اہل السنہ والجماعہ کے اس بات و نفی کے سلسلے میں منہج کے بالکل برعکس معاملہ پایا جاتا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیع و ضلال، اصحاب الفرق، ان کا طریق یہ ہے کہ ان کے نزدیک نفی مفصل اور اثبات مجمل ہے۔ مثلا اگر فرق کلامیہ کے کتب عقائد کو آپ ہم پڑھیں، کوئی بھی قاری مثلا تفتازانی کی شرح عقائد نصفیہ اور اس کی شرح العقائد النصفیہ للتفتازانی اور اس طرح کے اور بھی دیگر جو ان کی عقائد کی کتابیں اور ان کی تصنیفات ہیں، تو جب وہاں وہ صفات کے تعلق سے غور کرے گا تو یہ پائے گا کہ مثلا اللہ جل وعلا کا جب وصف بیان کرنے پر وہ آتے ہیں اور اللہ تعالی کی توصیف جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اور آپ وہاں یوں پا سکتے ہیں، مثلا وہ یوں کہتے ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں ان کا طریق اور ان کا منہج کہ کس طرح سے نفی میں تفصیل سے کام لیتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ ان اللہ لیس بجسم ولا بشبہ ولا بصورت ولا بذی اعضاء ولا بذی جوارح ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا خلف ولا بذي ضمن ولا هو خارج العالم وليس بداخل فيه إلى آخر منفيات۔ اگر میں میرے محترم سامعین اسی قدر ان کے یہاں موجود نفی میں تفصیل والی بات کا، ان کے اس کلام کا میں ترجمہ کروں تو بات یوں آتی ہے، ترجمہ آپ سنیں کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ تصویر نہیں ہے، اللہ صورہ نہیں ہے، اللہ تعالی اعضاء والا نہیں ہے، اللہ تعالی جوارح والا نہیں ہے، اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ خون والا ہے اور نہ وہ عالم یعنی کائنات سے باہر ہے اور نہ ہی عالم کے اندر داخل ہے۔ عجیب و غریب یہ انداز، اور کمال یہ ہے کہ ان منفی باتوں کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لا من الکتاب ولا من السنہ، نہ قرآن پاک کی کوئی دلیل ان کے پاس، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس کوئی حجت و برہان ہے۔ یہ بالکل اپنے عقلی جو کھڑاک ان کا ہے اور عقل
کو جو وہ عموماً نقل پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ جل وعلا کی شان میں، اس کی صفات کی شان میں جو عقلیات کا چکر ہے، اس کی بنیاد پر یہ تمام تعبیریں اللہ جل ثناؤہ کی شان میں اپناتے ہیں، جس کی کوئی دلیل اور جس کے لیے کوئی ان کے پاس حجت و برہان نہیں ہے، اور یہ ہمارے سنت والجماعت کے نزدیک ناجائز ہے، اور یہ تعبیر شؤون الہیہ میں بالکل قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ بلا حجت و برہان اللہ جل وعلا کی صفت منفی انداز۔ جب اس بات کی بات آتی ہے، مجمل بولتے ہیں اور ان کا سارا معاملہ کتاب و سنت میں وارد نصوص اور کتاب و سنت میں وارد معاملے کے بالکل برعکس ہے، اور یہ یاد رہے یہی معتزلہ کا بھی طریق، یہی اشاعرہ ماتریدیہ کلابیہ ان سب کا منہج و طریق یہی ہے کہ یہ تمام کے تمام اس باتیں مجمل کرتے ہیں اور نفی مفصل لاتے ہیں۔ یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی یاد رہے، شرح العقیدہ الواسطیہ والے حفظہ اللہ و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ یہی اس بات مجمل اور نفی مفصل کا طریق معطلہ کا ہے، اور یہ لفظ معطلہ جب ہم عمومی طور پر صفات کی بحث میں بولتے ہیں تو یاد رہے کہ معطلہ کا لفظ ان تمام فرق کو شامل ہے جو صفات کی یا صفات میں سے کسی صفت کی کم یا زیادہ نفی کرتے ہیں، اور ویسے نہیں ثابت مانتے جیسے کہ کتاب و سنت میں وارد ہے، بلکہ اس کے اندر ہم نفی و انکار کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ تحویل کے ذریعہ، تعویل مضمون کے ذریعہ، تحریف معنوی کے ذریعہ، مجاز والی بات کہہ کر کے، یا یہ کہ اپنے خود ساختہ ثابت شدہ عقلی صفات کی طرف ہم اس کو لوٹا کر کے، یہ تمام کے تمام معطلہ ہیں۔ چنانچہ جہمیہ جو جہم بن صفوان کے اتباع وہ بھی معطلہ ہیں، وہ تو اصل معطلہ اور نفات صفات اصلا وہی ہیں، لیکن یاد ہے کہ معتزلہ بھی معطلہ ہے، اشعریہ بھی معطلہ ہے، کلابیہ بھی معطلہ ہے، ماتریدیہ بھی معطلہ ہیں۔ تو جب بھی معطلہ بولا جاتا ہے تو یہ سب مراد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی معطلہ کا جو برعکس لفظ ہے مشبہہ یا مجسمہ، تو وہ بھی ان تمام فرق کو شامل ہے جو کسی طور پر بھی اللہ جل وعلا کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو مخلوق کی ذوات اور صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ان تمام کو مشبہہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات فائدے کی میں آپ کے سامنے رکھنے کی جرات کر رہا ہوں، اور یہ چیز مستند علماء کرام کی تحریروں سے مستفاد ہے، اور وہ یہ کہ اشاعرہ جو فرقہ ہے اس سے متعلق بات ہے کہ اشاعرہ سب ایک درجے کے نہیں، بلکہ ان کے متعدد درجات۔ مثلا
اشاعرہ میں کہ ایک وہ ہے کہ جن کو معتزلہ کا اشاعرہ کہا جا سکتا ہے، کہ جن کے یہاں صفات میں اثبات بھی پایا جاتا ہے تو صفات میں نفی بھی پائی جاتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اشاعرہ نامی جو فرقہ ہے وہ اہل سنت سے سب سے قریب تر ہے، باوجود اس کے کہ اشاعرہ کے اپنے جو عقائد ہیں اور جو مناہج ہیں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اقرب الفرق الى اہل السنہ ہم الاشاعرہ، اہل السنہ والجماعت سے سب سے قریب تر جو فرقہ تمام فرق میں ہے وہ بہرحال اشاعرہ ہی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اشاعرہ مسئلہ صفات میں، مسئلہ ایمان میں، مسئلہ قدر یعنی مسئلہ تقدیر میں، اور اسی طرح سے امامت کے بعض مسائل میں یہ اہل السنہ والجماعہ کے مخالف ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اشاعرہ کے یہاں جو عقائد سلف کے حوالے سے مخالفتیں پائی جاتی ہیں اور جو ان کے اپنے یہ اعتقادات اور ان کے جو اپنے مناہج ہیں اس کی روشنی میں یہ بات بہرحال ضروری کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے کہ انہیں اہل السنہ والجماعہ کے مسمى سے باہر ہی رکھا جائے گا، یعنی جو ٹھیک اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ جن کا ذکر حدیثوں میں ہے اور جن کے منہج کا ذکر ہے، جو ما انا علیہ اليوم و صحابی کی تعبیر ہیں، یقین مانیے اور یقین جانیے کہ دلائل کی روشنی میں عمومی طور پر اشاعرہ کا شمار اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے، اور اس طرح سے وہ حدیث افتراق پر کہ جس کے اندر ایک فرقہ کے نازل ہونے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ میں انشاءاللہ آج اتنی ہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ کل کا میرے درس کا عنوان ہوگا کہ آخر یہ اہل بدعت نفی و اثبات کے سلسلے میں ان کا جو اپنا منہج ہے اور وہ اثبات مجمل اور نفی مفصل، اس کے لیے ان کے پاس بظاہر کیا دلیل ہے اور کیا حجت ہے جس کو ہم اشکال اور اشتباہ کر سکتے ہیں، اس کا ذکر ہوگا اور اس کا جواب دیا جائے گا کہ ان کا یہ استدلال اور ان کا یہ انداز اور ان کا یہ منہج در حقیقت ثواب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ خطا اور غلط کے شکار ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔